اب آپ دیکھیں جرأت کی بات دیکھیں، اب تلک ایک چینل ہے، اس چینل پہ ایک وکیل عورت آتی ہے، سیفی علی خان وکیل ہے آپ کے کراچی کی، اس سے سوال ہوتا، اور اگر یہ بات کسی مذہبی طبقے سے آئی ہوتی نا، اب تک میں سمجھتا ہوں وہ جیل میں بھی ہوتا اور سارا میڈیا اس پر چڑھا ہوا ہوتا کہ اس کو تو جی پھانسی چڑھا، اس کو پھانسی چڑھا۔ اور اب وہ ایسے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو ہر میڈیا کا ہر شخص اسے دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہ عدالتیں سو موٹو نوٹس لینے کو تیار ہیں، نہ پیمرا اسے اس چینل پہ پابندی لگانے کو تیار ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، جیسے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جو آزادی ہے ذہنی، یہ ذہنی آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ جو جس کے جی میں آئے اور وہی کہہ دے اور وہ کہے میں تو آزاد ہوں۔ یہ تو آزادی رائے ہے، آزادی خیال ہے۔ اب ایک آدمی سڑک پہ چلتا جا رہا ہے، ایسے ایسے چل رہا ہے، ایک ہاتھ کسی کی ناک میں لگتا ہے، دوسرا کسی کے ماتھے پہ لگتا ہے، کسی کی آنکھ میں لگتا ہے۔ کوئی پوچھے بے وقوف آدمی تو ایسے ایسے چلتے ہیں، تو وہ کہے میں تو آزاد ہوں، میری مرضی میں جیسے چلوں۔ تو دوسرا جوتی اتارے اور شروع ہو جائے اور بولے وہ کیوں مار رہا ہے، میں بھی آزاد ہوں، میری مرضی۔ جب تو آزاد ہے تو میں بھی تو آزاد ہوں نا۔ تو ایسے آزادوں کے ساتھ پھر ایسی آزادی دکھائی جائے۔ اس بدبخت سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ عدالتوں سے آپ کو کوئی انصاف کی توقع ہے؟ اس نے کہا کہ جی انصاف تو قیامت تک نہیں مل سکتا، کیونکہ عدالت اور انصاف کا جنازہ تو اسی دن نکل گیا تھا جس دن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کا ترکہ لینے گئی تھی اور ان کو منع کر دیا گیا اور وہ روتی ہوئی وہاں سے واپس آ گئی۔ گویا یہ اشارہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو رلایا اور ان کو ان کے باپ کا حصہ نہیں دیا، اور پھر اس پر مزید حدیثیں چسپاں کی گئی۔ وہ بھی بخاری کی روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت کہ جی اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر گوشہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبہا، جس نے بھی اسے ناراض کیا، اغضبنی، اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو جی تو تمہاری سنیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کو تم لوگ مانتے ہو، اس میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جس نے بھی اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ناراض ہو کر چلی ہیں، گویا وہاں سے دکھی ہو کر چلی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ بولے صادق آتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو رلایا اور ناراض کیا اور وہاں سے وہ روتی ہوئی آئی۔ لیکن دنیا میں کوئی شخص میڈیا پہ یہ باتیں کرنے والے سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے کس موقع پر بات کی، پوری حدیث کیا؟ یہ تو اس میں سے ایک لائن ہے، پوری حدیث کیا ہے کوئی نہیں سناتا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر کے، وہ تو اس سے تو اس چراغ سے اپنے گھر کو آگ لگتی، اس لیے کوئی نہیں چھیڑتا۔ پوری بات کیا ہے؟ اسی بخاری شریف کی جو پوری روایت ہے وہ یہ ہے، حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افسردہ، پریشان، گویا رونے جیسی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کا بھتیجا
یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پورے مدینے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضرت فاطمہ رسول اللہ سے شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ حضرت علی یعنی آپ کے بھتیجے، آپ کے داماد ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور سیدھا حضرت علی کے پاس گئے، کہا کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے اور کوئی بات نہیں کی۔ ظاہر بات ہے فاطمہ پہ تو یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گی، جو بات کہی ہے سچ، اور کہا کہ علی میں نے یہ بات سنی ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ اور اس کی علت یہ بیان فرمائی، ایک عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک اللہ کے دشمن کی بیٹی اور ایک اللہ کے محبوب کی بیٹی، دونوں ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نے ضرور ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے۔ اب آپ نے فرمایا کہ سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ کہاں یہ بات اور کہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات، یعنی کہاں کی کوڑی کہاں جا کے ملائی۔ ایک ایک ٹکڑا بیچ میں سے اٹھا کے اس کو اپنے مطلب کے لیے حل کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تو شوہر بھی حیات تھے، حضرت علی ان کے شوہر بھی حیات تھے۔ ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے ان کے شوہر بھی فوت ہو گئے، پھر ازواج مطہرات کو عدت پوری کرنے کے بعد دوسری شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں امت کی ماں ہوتی ہیں، اس لیے وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ تو ان کے سر کی چھت بھی چھن گئی، دوسرا نکاح بھی وہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ مطالبہ تو ان کو کرنا چاہیے تھا نا۔ ترکہ اگر رسول اللہ کا نہ ہوتا، عام آدمی کا ترکہ ہوتا، عام آدمی کا ترکہ ہوتا، اگر رسول اللہ کا نہ ہوتا تو وہ 3 حصوں میں جاتا، چونکہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، ورنہ اگر نرینہ اولاد موجود ہو تو باقیوں کے جو تھوڑے تھوڑے حصے نکلتے ہیں، نکالنے کے بعد باقی ساری جائیداد بیٹے کو مل جاتی ہے۔ یہاں ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور دیگر ازواج مطہرات یہ بھی موجود ہے۔ ان کا 8واں حصہ نکلتا، اگر عام آدمی کی جائیداد تقسیم ہوتی ان کا 8واں حصہ نکلتا، ایک اولاد بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کو کل جائیداد میں سے آدھا حصہ ملتا، اور باقی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو عصبہ بنتے، وہ آپ کے چچا تھے، وہ سارا چونکہ والدین آپ کے موجود نہیں تھے تو وہ ان کو چلا جاتا، یہ تقسیم ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول ہیں، آپ کا فرمان ہے انہا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، فرمایا ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل بیت اس کے وارث نہیں بنتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو اصل ورثہ ہے وہ تو علم ہے۔ آپ نے یہ حدیث بڑی کثرت سے سنی ہوگی، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی جو اصل چیز چھوڑ کے جاتا ہے وہ علم ہے، اور یہ علم علماء کے پاس ہوتا ہے۔
یہ اس لیے اس علم کے وارث ہیں اور نبی کے حقیقی وارث ہیں۔ اب ازواج مطہرات کو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا اور کہا کہ آپ صدیق اکبر کے پاس جا کر کے ہمارے حصے کا جو ہے وہ ترکہ آپ مانگو، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تمام سرکاری املاک اور سرکاری جائیداد ساری کی ساری بحیثیت خلیفہ کے ان کے پاس آ گئی، ان کے نام نہیں ہوئی، ان کے قبضے میں آئی۔ پھر جو بھی خلیفہ آتا گیا وہ چیزیں اسی طرح یکے بعد دیگرے دوسرے کے پاس آتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان کو ازواج مطہرات نے بھیجا، ہمارے وکیل بن کے جاؤ، ابو بکر صدیق سے کہو ازواج مطہرات اپنا حصہ مانگتی ہیں۔ اس میں ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ بھی شامل ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی شامل ہے۔ حضرت عثمان نے آ کر کے بات کی، صدیق اکبر نے ایک ہی بات سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمان صحابہ کرام کے سامنے سنایا تھا کہ آپ سارے اس کو بھول گئے؟ آپ نے نہیں فرمایا تھا لا نورث، ہم وارث نہیں بناتے کسی کو، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے ازواج مطہرات کو جا کر کے سمجھایا، ان کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لوگوں نے اتنے مرچ مثالیں لگائے اس بات کے ساتھ کہ جس طرح وہ کراچی والے مثالے والی بریانی کھاتے ہیں یا مثالے والی نہاری کھاتے ہیں کہ بندہ ہر نوالے پر پانی مانگتا ہے، اتنی مرچیں ہوتی ہیں اس میں۔ یہ وہ حال ان لوگوں نے احادیث صحیحہ کے ساتھ کیا، اس میں اپنی طرف سے وہ آمیزش کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہ رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جزائے خیر دے محدثین کو کہ انہوں نے چور بازاری کے سارے راستے بند کیے اور حدیث رسول کو بالکل بحفاظت اپنی اصلی شکل میں محفوظ رکھا جس شکل میں وہ تھی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق جو کچھ کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دھکا دیا، گھر کا دروازہ ان پر گرایا، وہ حمل سے تھی، ان کا حمل ضائع ہو گیا، ان کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ اس طرح سیدنا فاروق اعظم سے اس طرح کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بلکہ صدیق اکبر کی خلافت میں سارے صحابہ جمع ہیں، حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان اپنے ترکے کے بارے میں نہیں تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں انبیاء وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے، وہ ترکہ نہیں ہوتا؟ سارے اس میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور بھی ہیں اور غیر خاندان والے بھی ہیں۔ سب نے کہا ایسا ہوتا ہے، ایسا اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ آپ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کو حضرت عباس کو دونوں کو الگ کیا، اب ان کو کھڑا کر کے پوچھا کیا تمہیں یہ باتیں بھول گئی ہیں، تمہیں یاد نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہمیں یاد ہے۔ اب جو اعتراض صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے بعد وہ باغ حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر کی خلافت کے بعد حضرت عثمان کے پاس آیا، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ حضرت عثمان کے بعد وہ باغ اور یہ جو خیبر کا خمس تھا وہ یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح خلیفوں کے پاس آتا چلا گیا، حضرت علی کے پاس آیا، انہوں نے بھی نہیں دیا، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے پاس آیا، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ تو اعتراض صرف ابو بکر پہ کیوں ہے، صرف صدیق اکبر پہ کیوں ہے، جب خود سیدہ فاطمہ الزہرا کے
اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ اس وقت سیدہ فاطمہ فوت ہو چکی تھی، لیکن اس وقت باقی اہل بیت تو تھے نا، وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ باغ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے، اور وہ ورثہ ہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے ان باغوں سے جتنا بھی اہل بیت کا خرچ ہوتا تھا وہ ان سے نکالتے، ان کو خرچ دیتے، پورا سال کا خرچ دیتے، اور جو ان سے بچ جاتا اس کو آپ بیت المال میں جمع کریں۔